آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائیکل اس وقت موجود ہے، نہ اس کا کوئی ہینڈل ہے، نہ اس میں کوئی ہمیں بریک نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان نے یہ سفر بلوچستان کے علاقے نوشکی سے شروع کیا، اس کے بعد یہ کے پی پہنچے۔ میں ایک سائیکل پر 17 بچے بٹھاتا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوعہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور آج جس ایک بڑی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام عطا اللہ بلوچ ہے۔ ناظرین، ان نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے پورے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن ہوا ہے۔ ان کا کارنامہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائیکل اس وقت موجود ہے، نہ اس کا کوئی ہینڈل ہے، نہ اس میں کوئی ہمیں بریک نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان نے یہ سفر بلوچستان کے علاقے نوشکی سے شروع کیا اور یہ اس کے بعد سندھ آئے۔ سندھ کے بعد اپنا یہی امن اور یکجہتی کا پیغام لے کر یہ کے پی پہنچے اور اس وقت یہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اتنا لمبا سفر ان نے بغیر ہینڈل کے اور بغیر بریک کے کیسے طے کیا اور یہ کیا مقصد لے کر بلوچستان سے انہیں سفر کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 97 میں تقریباً 3282 کلومیٹر کا ان نے سائیکل میں سفر کیا تھا اور اپنا یہ ریکارڈ ان نے خود ہی اب بریک کیا جو 3476 کلومیٹر ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا آخر کیا مقصد ہے، یہ کیوں اتنا لمبا سفر جو ہے انہیں بلوچستان سے لے کے کے پی تک طے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عطا اللہ بلوچ، تعلق نوشکی بلوچستان سے ہے۔ میں 14 اگست 2020 کو بغیر ہینڈل بغیر بریک امن و یکجہتی کا پیغام لے کر بلوچستان کے عوام کی جانب سے، ہائیڈرو یونین کی جانب سے اور بلوچستان کے وابڈہ کارکنوں کی جانب سے پورے پاکستان کے عوام کے لیے، پورے دنیا کے عوام کے لیے امن و یکجہتی کا پیغام لے کر کوئٹہ سے روانہ ہوا۔ میں کوئٹہ سے سبی، جیکاباد، حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے واپس ہوتے ہوئے سکر سے پھر میں پنجاب میں داخل ہوا۔ پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے میں خیبر پختونخوا کی جانب رواں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، مردان، سوات، تختبائی اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے میں اسلام آباد پہنچا۔ میں نے 1997 میں 3282 کلومیٹر سفر طے کیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنا 1997 کا ریکارڈ 3476 کلومیٹر سفر طے کر کے توڑا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نے اپلائی کیا تھا۔ ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے لمبا چوڑا ہوتا ہے، جو 82 دن کے بعد اس کا جواب آتا ہے، پھر وہ اثر نو مجھے واپس کہہ دیں گے اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے، یا ان کا کوئی شیڈول ہوتا ہے طریقہ کار کے مطابق۔ انشاءاللہ میں وہ قائم کروں گا۔ تو ان 40 دن میں دیگر صوبوں کے جو عوام ہیں انہیں کیسا آپ کے ساتھ تعاون کیا، کیسا رویہ رہا ان کا؟ جی، میرا یہ سفر امن و یکجہتی کا ہے۔ سیاسی طور پر میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا ہوں۔ مجھے ہر جگہ محبت ملا ہے، مجھے پذیرائی ملا ہے۔ میں سیاسی طور پر بالکل میرا قطعاً سیاسی سفر نہیں تھا۔ میں اسپورٹس مین ہوں، اسپورٹس کے حوالے سے اپنا امن و یکجہتی کا پیغام دیتا ہوں۔ حکومت پاکستان کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا؟ میں خود وابڈہ میں ہوں، وابڈہ کا بھرپور میرے ساتھ تعاون رہا۔ ہائیڈرو یونین کی جانب سے میں یہ ریکارڈ قائم کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے سے مبارکبادی مل رہی مجھے، پورے پاکستان سے مجھے مبارکبادی مل رہی ہے۔ بچپن سے آپ سائیکل چلا رہے ہیں، ایسا کیونکہ ہم لوگ جب سائیکل چلاتے تھے تو کچھ سیکنڈ کے لیے ہاتھ چھوڑتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلائی۔ آپ اتنا لمبا سفر کیسے، یہ پریکٹس کی آپ نے، کیا کیا؟ یہ 1997 میں پورا پاکستان کا سفر کیا۔ اس سے بیشتر یعنی میں 1990 سے میں سائیکل چلا رہا ہوں، 88 سے میں سائیکل چلا رہا ہوں۔ میں اس کے علاوہ میرے اور بھی فن ہیں۔ میں ایک سائیکل پر 17 بچے بٹھاتا ہوں۔ اگر حکومتی تعاون ہو تو میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ بھی میں توڑوں گا۔ یہ 17 بچے دوسروں کے یا اپنے؟ نہیں، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان کو بٹھا کر چلاتا ہوں۔ اگر حکومت پاکستان میرے ساتھ تعاون کرے تو میرے ساتھ کچھ اور ریکارڈ ہے، میں گنیز بک میں درج کروانا چاہتا ہوں۔ اور میں پوری دنیا میں بغیر ہینڈل بغیر بریک امن و یکجہتی، امن و محبت کا پیغام لے کر میں پورے دنیا میں
घूमूंगा। آپ نے گفتگو سنی عطاءاللہ بلوچ کی، امن اور یکجہتی کا پیغام لے کر بلوچستان سے چلا، پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا۔ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔